وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے۔ یعنی یہ لوگ جس نئے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، اگر وہ عوام میں مقبول ہوتا گیا اور اس نظریے کی بنیاد پر لوگ منظم ہوتے گئے، تو ہمارے خلاف بغاوت پھوٹنے اور ملک میں فساد پھیلنے کا سخت اندیشہ ہے۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا الہ سورج تھا۔ قوم فرعون کے بہت سے معبود تھے، اسی طرح وہ لوگ فرعون کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ فرعون کی خدائی دراصل سیاسی تھی، اس کا دعویٰ تھا کہ حکومت اور اقتدار و اختیار کا میں بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ نمرود کی خدائی کا دعویٰ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی قوم فرعون نے پوجا پاٹ کے لیے بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے چھوٹ جانے کا انہیں اندیشہ تھا۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے کہا ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ یہ آزمائش بنی اسرائیل پر ایک دفعہ اس سے پہلے بھی آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جو فرعون برسر اقتدار تھا، اس نے یہ خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر میں اس کے نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اب تقریباً 40-45 سال بعد اس کے جانشین فرعون کو اس خوفناک قانون کو دوبارہ نافذ کرنے کا خیال آ گیا، جب اس کے سرداروں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم جسے محض ایک مشتی غبار سمجھ رہے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے کہیں طوفان ہی نہ بن جائے، اور یہ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنی قوم کو ہمارے خلاف ایک تحریک کی شکل میں منظم کر لیا تو پھر ان کو دبانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال رکھی تھی۔ جیسا کہ قبل ازیں وضاحت کی جا چکی ہے، اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کا سا رشتہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ابھی تک آپ علیہ السلام کے لیے طبعی محبت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے اس نے بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے اپنے باپ کے زمانے کا پرانا حکم پھر سے نافذ کرانے کا عندیہ دے دیا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرتے رہیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے افرادی قوت مہیا نہ ہو سکے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اہل ایمان سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یقین یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن عاقبت آخرت و تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہو اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں تو ایذا پہنچی آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی۔ ان الفاظ سے اس مظلوم قوم کی بے بسی اور بیچارگی ٹپک رہی ہے کہ پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا کہ ہم بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور اب آپ اسلام کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔